Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. سر پیش تھا کہ اگر پہلا طریقہ صحیح تھا تو پھر طریقہ بدلا کیوں گیا؟ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں. اگر پہلا طریقہ صحیح تھا پھر دوبارہ طریقہ بدل کیوں دیا گیا؟ اگر نہیں اب جیسے بھی ہوا اب یہی استخلافی کے ذریعے سے یہاں تک کہ سوال کیا گیا کہ بھئی آپ بھی اپنے بعد کسی کو نمائندہ بنا دیجئے. دوسرے خلیفہ سے کہا کہ نہیں میں کسی کو نہیں بناؤں گا, میں شورا بناؤں گا. کہا کیوں؟ پہلے خلیفہ نے آپ کو بنایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں رسول خدا نے کسی کو اپنے بعد نہیں بنایا تھا. یعنی وہ اقرار کر رہے ہیں کہ پہلے کو رسول خدا نے نہیں بنایا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. کہ پہلے کو رسول خدا نے نہیں بنایا ہے, وہ تو لوگوں نے بنایا. عزیزان گرامی, جسے لوگ بناتے ہیں نا وہ ہمیشہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے. انہوں نے بنایا ایسا نہ ہو یہ اتار دیں تو ان کو خوش کیا جائے. اور جسے خدا بناتا وہ ہمیشہ خدا کو دیکھتا کہ مجھے اس کی خوشنودی کے لیے ہر کام کو انجام دینا. اب سمجھ میں آ رہا ہے مولا کیوں تمام کاموں پہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. امیر المومنین کہیں سمجھوتا نہیں کرتے تھے, کسی حق پہ آپ نے سمجھوتا نہیں کیا. اب کیا ہوا کہ تیسرا مرحلہ آ گیا, وہاں شورا بن گئے. شورا کے اندر 6 افراد ہیں, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص, طلحہ, زبیر, عثمان اور علی. یہ 6 افراد. کس نے شورا بنائی؟ دوسرے نے شورا بنائی. اور اس کے بعد پھر کہا کہ یہ 6 افراد میں سے 3 افراد جس میں متفق ہو جائیں وہ خلیفہ, اور اگر 3 مخالفت کرے تو پھر اس طرف خلافت جائے گی جہاں عبد الرحمن ابن عوف ووٹ دے دے. پھر بہرحال خطبہ پیش کیا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میرے پاس 2, سب کے ذہنوں میں ہے شورا, میں بھی پیش کر رہا تھا. تو اب طلحہ کا ووٹ عثمان کے ساتھ, زبیر کا علی کے ساتھ, اور سعد بن ابی وقاص کا ووٹ جو ہے عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ. عبد الرحمن ابن عوف نے فوراً حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس 2 ووٹ ہیں, 2 ووٹ آپ کے, آپ کے پاس 4 ووٹ ہو جائیں گے, آپ خلیفہ بن جائیں گے. کیسے؟ بھئی آپ کا اپنا ووٹ زبیر, میرے پاس سعد بن وقاص کا, اور میرا اپنا عبد الرحمن ابن عوف نے کہا. تو 4 ووٹ آپ کے پاس ہو جائیں گے. میری شرط یہ ہے کہ آپ قرآن سے فیصلہ کریں گے, سیرت النبی سے, سنت النبوی پہ, اور سیرت شیخین. مولانا نے کہا جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو تم مجھ سے قرآن سیکھو, مجھے نہ بتاؤ قرآن پہ عمل کرنے کا, مجھ سے سیکھو. اور جہاں تک سنت نبوی کا تعلق ہے تو میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا, مدینے میں بھی, میں سفر میں بھی تھا, حضر میں بھی, میں گھر میں بھی تھا, مسجد میں بھی, میں فرش پہ بھی تھا, عرش پہ بھی تھا. میں ہر مقام پہ پیغمبر کے ساتھ تھا. اگر سنت نبوی کو بھی سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھو. اور جہاں تک سیرت شیخین کا تعلق, شیخین تو سمجھتے تھے, شیخین یعنی دونوں پہلے خلیفہ, تو یہ 2 شیخ کا, جہاں تک شیخین کا تعلق ہے تو یاد رکھو میں شیخین کی سیرت پہ عمل نہیں کروں گا. اگر بات پہنچ گئی, میں قرآن و سنت پہ عمل کروں گا, اور جہاں پہ قرآن و سنت پہ معاملہ نظر نہ آیا میں اپنے نظر پہ, اپنی فکر کے اوپر عمل کروں گا, سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا. اس نے فوراً اسی بات کو پیش کیا. عثمان سے کہا کہ آپ کو قبول ہے؟ کہا مجھے قبول ہے, میں قرآن سنت اور سیرت شیخین پہ عمل کروں گا. پھر دوبارہ اس نے پیش کیا, یا علی ابھی بھی سوچ لیجیے. مولانا نے کہا تم مجھے نہ سکھا, علی جو کچھ کہتا ہے سوچ سمجھ کے کہتا, کہ جو میں نے کہہ دیا وہی میرا فیصلہ. پھر دوبارہ کہا عثمان سے, پھر کہا کہ عثمان قبول ہے آپ کو؟ کہا مجھے قبول ہے. پھر کہا یا علی پھر سوچ لیجیے. کہا میں جو کہہ چکا ہوں وہ کہہ چکا ہوں, میں سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا. پھر تیسری دفعہ دوبارہ کہا عثمان سے, کہا کہ میں نے بیعت کر لی ہے, فیصلہ ہو گیا. ایسا کہ نامی شورا کا معاملہ ختم ہوا. جیسے مولا باہر آئے, کئی دن گزر چکے تھے, بس تھوڑا تھوڑا وقفہ آتا تھا بیچ میں. جیسے باہر آئے جناب عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا, یا علی آپ شورا سے راضی تھے؟ یہ شورا کسی اور نے بنائی تھی, آپ راضی تھے؟ مولانا نے کہا راضی نہیں تھا. کہا اگر راضی نہیں تھے پھر گئے کیوں؟ توجہ ہو. یا علی آپ شورا سے راضی تھے؟ کہا شورا سے راضی نہیں تھا. کہا اگر راضی نہیں تھے گئے کیوں؟ کہا جس نے شورا بنائی تھی اسے جھوٹا ثابت کرنا. یعنی کیسے آپ نے جھوٹا ثابت کیا؟ کہ کل جب میں نے رسول خدا کے بعد کہا میرا حق بنتا, تو اس نے کہا ایک گھر کے اندر رسالت و خلافت جمع نہیں ہو سکتی. جس خاندان سے رسول ہے وہاں پہ خلافت نہیں مل سکتی, کیونکہ علی اور رسول خدا ایک ہی خاندان سے, دونوں چچا بھائی ہیں. تو رسول خدا رسول تھے تو وہاں پہ خلافت نہیں جا سکتی. آج جب اس نے شورا بنائے تو کہا ان 6 میں سے کوئی بھی خلیفہ بن سکتا, یا وہ کل جھوٹ بول رہا تھا یا آج جھوٹ بول رہا تھا. کہ میں چاہتا تھا تاریخ میں لکھا جائے علی شورا میں گئے اور جا کے بتایا کہ دیکھو حق میرا بنتا. کل بھی میں نے کہا تھا, آج بھی میں نے کہا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. ایسا نہیں گرامی, بڑی باریکیاں تاریخ